چاہیے. چلیں جی پھر ان سے معاملات پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ گورنر کے پی موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. گڈ مارننگ. گڈ مارننگ کنڈی صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کنڈی صاحب, یہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کیا حکمت عملی ہے, اور مولانا صاحب بھی کچھ خفا نظر آ رہے ہیں نون لیگ سے. دوسرا ذرا یہ بھی بتا دیں, یہ آر پار والی کیا کہانی ہے, کون پار ہو رہا ہے کون آر ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا تعلق ہے اس میں میں پورا امید ہوں کہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, جس میں جے یو آئی بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, وہ سب اکٹھے ہو کر جو ہے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. ہمارے ساتھ 52-53 ممبرز ہیں اور ہم 5 سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہے کہ ہم 5 سیٹیں نکال سکیں. اس میں اگر حکومت یہ چاہتی ہے, اور یہ حکومت کا ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو روکے. ہارس ٹریڈنگ ایک صورت میں رک سکتی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ زرداری والا فارمولہ اپنایا جائے, جو ہماری جب ماضی میں حکومت تھی 2008 سے 13 تک, تو سینٹ کا جب الیکشن تھا تو ہم نے تمام سیٹیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی تھیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, جس کا جو حصہ بنتا تھا. اور اس میں جو ہے وہ پیسوں کا ریر پیر بھی نہیں تھا, کوئی ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں, اور بڑے احسن طریقے سے الیکشن ہو چکے ہیں. تو اگر حکومت چاہتی ہے خیبر پختونخوا کی کہ بڑا سموتھ الیکشن ہو اور یہ چیزیں نہ ہوں کہ یار یہ اس نے فلاں خرید لیا اس نے فلاں خرید لیا, تو 5 سیٹیں اپوزیشن کو دے دیں اور اب 6 سیٹیں اپنی لے لیں. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس وقت 30-35 ایم پی ایس آزاد بھی ہیں, تو پھر ہم اپوزیشن شاید کوشش کریں کہ ہم 6ٹی سیٹ کے لیے بھی کوشش کریں گے. کیونکہ پھر تو جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. تو پھر 35 ایم پی ایس پہ ہم بھی ہمارے بھی تعلقات ہیں, چیزیں, تو پھر ہم کوشش کریں گے. لیکن اپوزیشن اپنے اندر سے بھی تو اختلافات کو ختم کرے نا. یہ تو آپ ان سے بالکل ایسی بات ایکسپیکٹ کر رہے ہیں حکومت سے جو ظاہر ہے بڑی مشکل لگتی ہے. لیکن آپ کے اندر جو معاملات ہیں, مولانا فضل الرحمان کو شکوے ہیں, وہ پھر گلے شکوے دور نہیں ہو رہا ہے. نون لیگ سے میں بات کروں, ایسے میں کہا یہ بھی جا رہا ہے جی کچھ خفا ہیں, عدالت جانے پر بھی شکوہ کیا ہے. تو پھر آپ لوگ کیسے فارمولہ طے کریں گے جس کی طرف آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, فارمولہ میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, اور میری امیر مقام صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. میرے پاس اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباس صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور ہم نے بات چیت کی ہے. کیونکہ پی ایم ایل این اور جے وائی میں ایک ایشو ہے کہ ان کے جو ریزرو سیٹ کا جو معاملہ ہے وہ ان کا ابھی عدالت میں ہے, کیونکہ دونوں کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری سیٹ بنتی ہے. تو عدالت شاید فیصلہ 1-2 دن میں کر لے, پتہ چل جائے گا کہ یا جے وائی کے پاس سیٹ جا رہی ہے یا پی ایم ایل این کے پاس جا رہی ہے, جائیں تو اپوزیشن میں. تو یہ معاملات انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ طے ہو جائیں گے. جے او آئی اور پی ایم ایل این کی آپس میں بھی میٹنگز ہو چکی ہیں 1-2. تو یہ معاملات جو ہے اپوزیشن کے جو معاملات ہیں وہ جو ہے ایک ممبر کے جو ہیں وہ طے انشاءاللہ جو ہے وہ بہت جلد ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم اکٹھے جو ہے سینٹ کا الیکشن لڑیں گے. اور یہ کنڈی صاحب آر پار والی کہانی کے اوپر بھی تھوڑا ذرا بتا دیں کہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ کسی کو پار نہیں آنے دیں گے اور آر پار کچھ بھی نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں آپ, مجھے نہیں پتا کیوں اتنا سنجیدہ ہمارے سی ایم صاحب کو لیتے ہیں اور اس حکومت کو لیتے ہیں. کون سے بیان پہ بھی ٹکے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے دنوں جب انہوں نے کہا کہ میں نے بجٹ پاس نہیں کرنا, اور اگلے دن کہہ دیا کہ گورنر ہاؤس میں میرے ساتھ خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 30 جولائی تک جو حکومت بجٹ پاس نہیں کرتی تو 1 جولائی کو کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ سر انہوں نے اتنی بڑی تحریک کا اعلان کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں 90 روز ہیں. وہ تو سیاست چھوڑنے کی باتیں بھی کرتے ہیں, بہت بڑی تحریک کا اعلان کر دیا. بھائی جان, جب وہ اپنی سیٹ سے جائیں گے تو سیاست ہی چھوڑیں گے نا, وہ ایسی مطلب ڈائلاگ تو مارتے ہیں نا. ان کو آپ بولیں کہ آپ تکڑے ہو کے اسلام آباد میں مارچ کریں, ان میں جرت ہی نہیں کہ اسلام آباد کی طرف آ جائیں. انہوں نے اگر نوکری کرنی ہے تو اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے, رسول اللہ صاحب ٹھیک بات کرتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ صاحب جو بھی ٹاسک ہمارے سی ایم صاحب کو دیتے ہیں اسلام آباد سے, جو بھی ٹاسک آتا ہے, آپ مجھے پتہ ہے کس پہ انہوں نے بریکیں ماری. سب ٹاسک انہوں نے اچیو کیے ہیں, بیفور ٹائم کیے ہیں, سوائے مائنز منرل بل پہ وہ سیاست کر رہے ہیں. باقی جو بھی بلز اسلام آباد سے آئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے بھیجے ہیں, سب ایسے طریقے سے اچھے بچے کی طرح وہ پاس کرا کے دیتے ہیں, سارا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے وہ ہوں یا نہ ہو تو برابر ہے. تو اسی لیے برابر ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے. صحیح. اور ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں جب آپ کمرے میں ہو تو اور بات کریں گے, باہر جا کے اپنے پارٹی کے ورکروں کو تو خوش کر دیں نا, تو اس کے لیے تو ڈائلاگ وغیرہ ماریں گے, اندر وہ سب کچھ. رانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ رہے نہ رہے, ہمیں تو دونوں سچویشن ہی سوٹ کرتی ہے. لیکن مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہونی چاہیے حکومت کے پی میں. ابھی آپ نے اشارہ دیا, کیا واقعتاً آپ کی بھی یہی رائے ہے پیپلز پارٹی کی کہ تبدیل ہونی چاہیے کے پی کی حکومت؟ دیکھیں, ہماری تو یہ رائے ہے کہ جس دن بھی اپوزیشن کے ساتھ ایک ممبر بھی زیادہ ہوا عدم اعتماد کے حوالے سے, تو ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے.
اب جب ہمارے ساتھ ممبر پورے ہوں گے پھر ہم اپوزیشن کو اعتماد ملیں گے ساری سیاسی جماعتوں کو، پھر ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. مولانا صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سی ایم صاحب جو ہیں دوسرے سی ایم ود ان دی پارٹی آئیں. یہ مولانا صاحب کو شاید پتہ ہوگا کیونکہ مولانا صاحب کے در پہ پی ٹی آئی والے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے دیکھا جس طریقے سے وہ ہوتے تھے، اور آگے پیچھے بھی جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ وہاں پر جا کر ان کے پاؤں دباتی تھی کہ ہمیں اس گرداب سے نکالیں، آپ ہمارے سیاسی مسیح بنیں. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کی دو جماعتیں ہیں، ایک کے پی چیپٹر ہے اور ایک اسلام آباد چیپٹر ہے. اسلام آباد چیپٹر مولانا صاحب کے پاؤں پڑتی ہے اور کے پی چیپٹر جو ہے ان کو برا بلا کہتی ہے. تو دونوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب پی ٹی آئی اپنے معاملات خود ٹھیک کرے. آج جا کے ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ سی ایم صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. جو مولانا صاحب کے در پہ روزانہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ان کی لیڈرشپ ہے مرکزی، آج یہ سوال آپ ان سے کریں نا کہ اب سی ایم ٹھیک ہے کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہیے گا فیصل کریم کنڈی صاحب، کیونکہ ایک اہم ایشو پر آپ سے ہم رائے بھی جاننا چاہیں گے. اس وقت ظاہر ہے ڈفرینٹ جب ہم سیاسی سینیریو ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اب ہم بات کریں کہ کل بتایا گیا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری میں تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور صدر مملکت نے ایف سی کی ری آرگنائزیشن آرڈیننس جاری کر دیا ہے. فیڈرل کانسٹیبلری کو چاروں صوبوں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں کام کرنے کا اختیار ہوگا. فیڈرل کانسٹیبلری کا انسپیکٹر جنرل وفاقی حکومت تعینات کی. فیڈرل کانسٹیبلری کی ذمہ داری فسادات کنٹرول کرنا، داخلی سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم ہوگی. ایک سیکیورٹی ڈویژن اور دوسرا فیڈرل ریزرو ڈویژن ہوگا، اور بھرتی کے لیے ملک بھر میں دفاتر بھی قائم کیے جائیں گے. اب وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری یہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ ابہام پیدا نہ کرے کہ یہ فیڈرل پولیس ہے، یہ فیڈرل کانسٹیبلری ہوگی. 18ویں ترمیم اور آئینی سٹرکچر دیکھتے ہوئے ایف سی کا نام تبدیل کیا گیا. فیڈرل کانسٹیبلری وفاق کے ماتحت ویسے ہی کام کرے گی جیسے پہلے ایف سی کرتی تھی. اب وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر رکھا ہے، جس میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری کا نام دینے اور اس کا دائرہ کار پورے ملک تک بڑھانے سے متعلق بھی کابینہ کو اعتماد میں لیا جائے گا. بالکل، اور یہ آرڈیننس جاری ہوگی. ذرا اس کی مزید ڈیٹیل جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہیں اور ساتھ دفاعی تجزیہ کار مسعود احمد صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے. کنڈی صاحب، پہلے آپ سے ذرا پوچھ لیتی ہوں، یہ بتائیے گا کہ اس سے کیا فائدے حاصل ہوں گے، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں امن و امان سے متعلق. ظاہر تمام طرح جو اسٹیپ لیے گئے وہ اس لیے لے گئے کہ فسادات کنٹرول کرنا، کاؤنٹر ٹیررزم ہونا. سو اس کے مقاصد کیا ہیں بیسکلی؟ دیکھیں، اچھی بات ہے اگر یہ فیڈرل کانسٹیبلری اس کو بنا رہے ہیں. پہلے یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری تھی، اور فیڈرل کانسٹیبلری سے ان کی جو ٹریننگ چیزیں ہیں بہتر ہوں گی، کیونکہ اب آپ ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ جب بھی تھوڑے حالات خراب ہوتے ہیں آپ فوج بلا لیتے ہیں. تو یہ فوج سے پہلے کی ایک آپ سمجھیں کہ ایک فورس ہوگی جو کہ آخری اس پہ جو ہے پولیس کے بعد جو ہے ان کو بلایا جا سکتا ہے. پہلے فرنٹیئر کانسٹیبلری کا پرابلم یہ تھا کہ اس میں سارے کیونکہ خیبر پختونخوا سے لوگ تھے، تو جب وہ پنجاب یا سندھ یا کشمیر یا کہیں اور جاتے تھے تو لینگویج پرابلم باقی چیزیں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی. اب ہر علاقے سے اگر ہوں گی تو کم از کم وہ جو ریزرو پولیس کہیں یا جو بھی فیڈرل کانسٹیبلری کہیں وہ اس علاقے میں آلریڈی موجود ہوگی. پہلے تو پشاور سے وہ موو ہوتی تھی اور جاتی تھی، یا اسلام آباد سے موو ہوتی تھی، تو اپنے علاقوں میں موجود ہوں گے. جب بھی آپ کو ضرورت ہوگی تو ایمرجنسی میں ریسپانس کے لیے آپ کے پاس ان علاقوں میں موجود ہوگی، اور وہ وہاں پر جو ہے وہ جو بھی حکومت جو ان سے کام لیتی ہے وہ وہاں پہ کرے گی. اور اس میں یہ ہوگا کہ تمام، پہلے تو یہ تھا کہ خیبر پختونخوا سے بھرتی ہوتے تھے، اب تمام پاکستان سے بھرتی ہوں گے تاکہ مختلف جو ہے وہ علاقے کے لوگوں. یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ اسٹرکچر میں تبدیلی نہیں ہوگی، تو ذرا اسی طریقے سے تعیناتیاں ہوں. اسٹرکچر میں تبدیلی تو نہیں ہے. دیکھیں ان کی ٹریننگ میں جو ہے تھوڑا سا بہتری ہوگی، ٹریننگ کی تھوڑی بہتر کریں گے تاکہ پولیس کے بعد تھوڑی سی مطلب ہے کہ زیادہ اس پہ جو ہے وہ ٹرینڈ ہوگی. جیسے ہم پولیس کے فوراً بعد ہم بلا لیتے ہیں فوج کو، تو فوج اور پولیس کے درمیان جو ایک کردار ہے اس میں ادا کرے گی. اچھا، ویسے کنڈی صاحب اب اس اقدام کی کیا ضرورت پڑی؟ مطلب ایسا کیا مسئلہ ایٹ ہینڈ ہے جو فرنٹیئر کانسٹیبلری کو فیڈرل کانسٹیبلری بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں پورے ملک میں آپ دیکھیں سندھ میں اس وقت ایف سی شاید موجود ہے، اسلام آباد میں موجود ہے، باقی جہاں پر بھی حالات خراب ہوتے ہیں آپ ہمیں بولیں کہ جی ہمیں پلاٹون دیں، اور ہمیں اپنے صوبے سے اپنی فورس دینی پڑتی ہے، کٹ کرنی پڑتی ہے، اور وفاق کو دینی پڑتی ہے، باقی صوبوں کو دینی پڑتی ہے. تو باقی صوبوں میں اگر موجود ہوگی تو ہمارے صوبے سے کم کٹ. ہم خود دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ہمیں ہر جگہ پہ ہمارے پاس آج بھی پولیس کی کمی ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری کی کمی ہے، ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. تو
تو ہم ادھر فیڈنگ کریں، اسلام آباد کو بھی فیڈ کریں، ہم پنجاب اور سندھ کو بھی فیڈ کریں، تو ہمیں اپنی وہ چیزیں مطلب کمی ہوتی ہے. اچھی بات ہے، نئی نوکری آئیں گی، چیزیں آئیں گی، وہاں پر صوبوں میں لوگ بھرتی ہوں گے، اور ہمیں جو اپنے صوبے میں چیزیں چاہیے ہم صوبوں میں کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے، خیبر پختون کے گورنر، وہ ساری صورتحال پہ بات کر رہے تھے. اس وقت ہمیں جوائن کیا